ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز رپورٹ حاکم علی دل ولی گل جوکیوں کے ادائیگی فریضہ کیس حج کے سلسلے میں عظیم الشان دعائیہ پروگرام منعقد۔ ماشاءاللہ ولی گل جوکیوں صاحب کی ادائیگی فریضہ حج کے لیے روانگی سے قبل ایک عظیم الشان روح پرور پروگرام سائیں ماسٹر امبر جوکیوں صاحب کی زیر سرپرستی منعقد کیا گیا، جس میں اہل سنت معززین علاقہ اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں حاجی شفیع حمایتی، ڈاکٹر صدیق حمایتی، معین حمایتی، حاجی محمد حمایتی، نواز علی حمایتی، AR رحمان حمایتی اور حاجی نبی بخش حمایتی سمیت دیگر شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز صوفی سائیں سکندر علی حمایتی صاحب نے تلاوت قرآن پاک سے کیا، جس سے محفل میں روحانی فضا قائم ہو گئی۔ تقریب سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے حضرت علامہ پروفیسر محمد جمیل نقشبندی صاحب نے کہا کہ حج کرنے والا حاجی گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ۔ انہوں نے فرمایا کہ مناسک حج در اصل تمام انبیاء کرام کی یادگار ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے اداؤں سے محبت کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ علامہ پروفیسر محمد جمیل نقشبندی صاحب نے مزید فرمایا کہ حج زندگی کو بدل دینے کا نام ہے۔ اگر حج کرنے کے باوجود انسان کی زندگی بھی مثبت تبدیلی نہ آئے تو وہ صرف جہاز کی سیر ہے، حقیقی حج نہیں۔ روزنامہ حمایتی نیوز کے صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنی اولاد کی پرورش رزق حلال سے کرتے ہیں وہی اولاد نیک فرمانبردار والدین کا احترام کرنے والی بنتی ہے۔ پروگرام کے اختتام پہ عالم اسلام پاکستان کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد و حجاج کرام کی خیریت کے لیے خصوصی دعا کی۔ کرم دیکھا ہے اور ان سے نسبت ہے جنہیں میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے جسے چاہا اردو میں چاہے سندھی میں چاہے انگلش میں تمام بھلا آواز سے سبحان اللہ پڑھے۔ سبحان اللہ پڑھنا سامنے پڑھنے والے کی اصلاح کی این علاوہ دور اسلامی گروہ حسن آفرائی کو گروہ صورت مائن بلغ العلا بجمالی کشف انہیں جو نام اعمال میں 4000 نیکیوں لکھن دو گنیوں 4000 ای 4000 انہیں جو کبیرہ گناہ ہوتا 4000 نیکیوں لکھی ہوئی تو موسیٰ بلند آواز سے ذکر کر جا جتی علیہ السلام کے بیان شروع تھی تو کشف فرمایا کہ اس حج سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، تم نے جہاز کا سیر کیا، آئے ہو گئے ہو، لیکن تم نے اپنی زندگی کو نہ بدلا۔ قرآن یہ پیغام دے رہا ہے، قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تمہیں توفیق نصیب ہوئی ہے خیر یعلم اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ تمہیں پھر وہاں جانے کے بعد جب تم لوٹ کر آؤ، جاتے ہوئے تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے، جاتے ہوئے تمہارا ارادہ یہ ہونا چاہیے
کہ میں نے اپنی زندگی کی جو ماضی میں غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں اس سے ہمیشہ کی توبہ کرنی ہے، اور جب اللہ کا گھر سے تم واپس آؤ تو تم پاک صاف، تاکہ آپ کا درود شریف پڑھنا بارگاہ خداوندی اور بارگاہ مصطفیٰ میں شرف قبولیت حاصل ہو، تو میرے ساتھ مل کے سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، الحمدللہ آج جس مقدس مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا، یہ ہمارے ہر دل عزیز بھائی جناب محترم ولی گل جوکیو صاحب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ سورہ بقرہ کی 197 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اس میں حج کے اسلوب بیان کیے گئے، فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، کہ حج جو ہے ہوگا اس وقت جب فرشتے اسے گھسیٹ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، اس کے سامنے اس کی ماں ہوگی، اس معاملہ ماں کے پاس جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں یہ بات مجھے میرے نبی نے فرمائی، اسے گھسیٹ کے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، ماں کی طرف دیکھے گا، ماں کہے گی مولا اسے معاف فرما، جان لو یہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کے چہرے میں اللہ نے حج کا ثواب رکھا ہے۔ اگر پیار محبت بھری نگاہ سے اپنے باپ کو دیکھتے ہو تو حج کا ثواب ملتا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اپنی ماں کو، اپنے باپ کا ادب کرو، احترام کرو، خیال کرو۔ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو سر السلام علیکم۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر حج مبارک جو مہینو حج کرن वञो पिया، جی جی असांजे मुस्लमान भाइरनि लाइ छा पैगाम आहे؟ पैगाम इहो आहे त अमन सुकून सां हज कनि ऐं मुस्लमान अलाह ताला इहा सादत सभिनी खे नसीब करे ऐं मूं समेत जेके हाजी वञनि पिया हज ते अलाह ताला उन्हनि जो हज क़बूल करे ऐं उन्हनि जी मंज़िल आसान करे, सफ़र में आसानी करे, पंहिंजे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदके, पंजतन पाक जे सदके तव्हांजी महिरबानी। अमी आया मूं तव्हां नालो? वली गुल जोखियो। तो सर तव्हां घणा हज मुबारक में उम्र ते वञो पिया? हज ते पिया वञूं, उमिरि ते कोन। یہ دوبارہ کہ میرے ابراہیم نے 5000 سال پہلے جو صدا دی تھی کہ اے حاجیوں اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ، اس صدا پر حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ وہ جو آواز تھی، وہ جو صدا تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اس آواز کو رب کائنات نے قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے ہر حاجی پر یہ لازم قرار دیا، واجب قرار دیا کہ میرے ابراہیم کی اس صدا
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له کہ تیرا حج قبول نہیں، تیری عبادت قبول نہیں، تو ساری زندگی سجدے کرتا رہو، تو ساری زندگی عبادت کرتا رہو. تو نے اپنی ماں کو ناراض کیا ہے، اپنی ماں کی گستاخی کی ہے، اور ماں کا گستاخ اللہ کے گھر میں بھی جا کر اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا. ساری زندگی گزر گئی، توبہ کرتے گزر گئی، معافی مانگتے گزر گئی، لیکن آج تک مجھے معافی نہیں مانگی. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب وہ شخص یہ بتا رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے. آپ نے بھی اس کو ایک تھپڑ رسید کیا اور اس کے بعد کہا تیرا یہی حال ہونا چاہیے اور تجھے معافی نہیں ملنی چاہیے. واپس آتے ہیں. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں آیا واپس، اللہ کے مقرب ولی ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ولی ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے بے چینی ہوئی، بے سکونی ہوئی، ایسا بات سنی، عبادتوں میں لذت کیوں نہیں آ رہی، ہم اپنی عبادت کے اندر وہ جستجو کیوں نہیں رہی، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کیوں نہیں رہی. حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا یہ حج قبول نہیں ہو رہا. اس نے کہا کہ میں آپ کو واقعہ سناؤں گا تو آپ مجھ پہ برس پڑے ہوئے. کہا نہیں بتاؤ کیا وجہ ہے. اس نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا، میں مختصر کر کے آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. کہا واقعہ یہ ہوا کہ میں جوانی کے نشے میں اور مال پیسہ دولت کے نشے میں بدمست تھا، اور یہ ہوا کہ حالت نشہ میں شراب پی ہوا تھا. گھر گیا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، عصر کی نماز کا وقت تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن رفث فلا فسوق ولا جدال فی الحج خیرا یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا أولی الألباب. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پھر جتنا بھی مختلف طرح سے لوگوں کے لباس ہیں، سنت لباس ہیں، پاک صاف لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، صاف ستھرا طیب لباس ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کا حکم ہے کہ یہ جو لباس ہے اس لباس کی جگہ تم نے ایک کفن نما، ایک دو چادروں والا احرام
احرام پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، حج کرنا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حکم کیوں دیا کہ احرام پہننا ہے؟ یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 2 چادروں کے اندر جو عمل کیے، رب کائنات نے امت مسلمہ پر وہ واجب قرار دے دیا۔ اسی طرح حج کا مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ ہے، اس حوالے سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار برکات عطا فرمائے۔ آپ کے چینل کے سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جتنے بھی مذہبی پروگرامز ہوتے ہیں، خواہ وہ میلاد کا پروگرام ہو یا ختم قرآن کا پروگرام ہو، تمام پروگرام کو آپ الحمدللہ کوریج دیتے ہو اور حق سچ بات کو آپ آگے بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت مین بات ہے کہ اپنی اولادوں کو یہ پیغام ہو کہ جس شخص نے اپنی اولاد کو رزق حلال، اس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ گیا، وہ نیک بھی ہوگی، فرما بردار بھی ہوگی، وہ ذہین بھی ہوگی، ادب کرنے والی بھی ہوگی۔ اور جس نے اپنی اولاد کی پرورش حرام سے کے لقمے سے کی ہے نا، وہ کچھ بھی کر لے، وہ ایسا سمجھ لیں کہ آپ مقصد جو بوگے وہی کاٹو گے۔ آپ نے دوست احباب کو جمع کیا اور اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے اس مقدس سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ خالق کائنات ہر مسلمان کو اپنے میں تمہید میں کے بغیر براہ راست چونکہ اے اللہ کی بارگاہ میں جانے والے، جب تم بارگاہ خداوندی میں اللہ کے گھر کی زیارت کرے، طواف کرے، سعی کرے، ارکان حج ادا کرے، تو اس سے پہلے یہ جان لے کہ تیری زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ بدتمیزی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، ہر گناہ سے کو چھوڑ کر، ہر گناہ کو چھوڑ کر، ہر گناہ سے بچ کر جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، خیر یعلم اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور یہ جان لو کہ حج کرنے والے حاجیوں کہ تمہارے لیے سب سے بہتر جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تم تقوی اختیار کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور اے کریم یا اللہ، یا غفور، یا رحیم، یا کریم رب، جتنا بھی اہتمام کیا گیا اس محفل کو، پڑھا جانے والا قرآن کریم کی تلاوت کو، نعت شریف پڑھی گئی، جتنا بھی کچھ پڑھا گیا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا مالک و مولا، یا مالک و مولا، حضور کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ آقا کی پوری امت کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول منظور فرما۔ یا اللہ اس گھر میں خیر و برکتیں عطا فرما، اہل خانہ کے روزی رزق میں برکتیں عطا فرما۔ بالخصوص دعا کرے ولی گل صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو ان کے لیے آسان فرما۔ یا مالک و مولا، یا مالک و مولا، پورے مسلمانوں کے حال پر کرم فرما، پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل کر فرما۔ یا مالک و مولا، ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور پوری امت مسلمہ کی بھی حساب کامل مغفرت فرما۔ جتنے بھی لوگ شریک ہوئے سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں یا اللہ اس
مقدس محفل کے صدقے سب بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کے حلال رزق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دوبارہ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت. جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.